بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو بھی مقدمہ واجب کے بارے میں ہے، لیکن آج ہم کچھ نئے مقدمات کے بارے میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کچھ مطالب پیش کریں گے۔ پہلا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ سابقہ درس میں ہم نے کہا تھا مقدمے کو بعض اوقات تقسیم کیا جاتا ہے مقدمے وجود، صحت، وجوب اور علم کی طرف۔ تو ہم نے وہاں پر یہ بیان کیا تھا کہ مقدمہ وجوب اور مقدمہ علم مقدمہ واجب کی بحث سے خارج ہیں۔ اب یہاں پر مقدمہ وجوب کی علت تو آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ مقدمہ علم کے مورد بحث سے خارج ہونے کے بارے میں انشاءاللہ کچھ عرائض، کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو یہاں پر کیوں مقدمہ علم مقدمہ واجب کی بحث سے خارج ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ مقدمہ علم کا مقدمہ واجب کے نزاع سے خارج ہونا مسلم ہے، اور اس کے مسلم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مقدمہ علم صرف عقلاً واجب ہے، شرعاً واجب نہیں ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی وضاحت اگر کرتا چلوں تو یہ ہے، دیکھیں ہم نے کہا مقدمہ علم کا مطلب کیا ہے؟ ذیل مقدمے کو وجود حاصل ہونے کے لیے یا ذیل مقدمے کے وجود کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم چاروں طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ یہ جو چاروں طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، اس کا حکم کس نے دیا ہے؟ شارع کی نگاہ میں 4 نمازیں واجب ہے۔ ایسا بندہ جو کسی اجنبی شہر میں پہنچ جاتا ہے تو کیا اس پر شریعت نے کہا ہے کہ 4 نمازیں، مثلا نماز صبح ہو، ظہر ہو، عصر ہو، عشاء ہو، مغرب ہو، 4 نمازیں پڑھنا ضروری ہے؟ یا اس پر بھی باقیوں کی طرح 5 نمازیں واجب ہیں؟ تو سب کو پتہ ہے، یہ مسلمات میں سے ہے کہ ہر مسلمان پر دن میں 5 مرتبہ نمازیں پڑھنا ضروری ہے، یعنی 5 نمازیں واجب ہے۔ ایک نماز کو 4 مرتبہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ شریعت نے کہا ہے روح بقبلہ ہو کر نماز پڑھیں، یہ واجب ہے، لیکن چونکہ انسان کو علم نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، تو اس وجہ سے انسان کا عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ علم کے حصول کے لیے ضروری ہے چاروں طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، تاکہ یہ یقین حاصل ہو کہ میں نے ہر حالت میں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ مقدمہ علم کے بارے میں کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا، کس چیز کے بارے میں؟ یہ شرعاً واجب نہیں ہے، بلکہ صرف عقلاً واجب ہے، احتیاط کی بنیاد پر یہ واجب ہے۔ اب چوتھی جو تقسیم ہے مقدمے کی، چوتھی تقسیم کیا ہے؟ وہ اس حساب سے مقدمہ جو ہے تقسیم ہوتا ہے سبب، شرط، معید اور معنی کی طرح۔ اب اس تقسیم کے ملاک اور معیار کیا ہے؟ فرماتے اس تقسیم کے ملاک پہلے والے قسموں سے مختلف ہے، اور اس ملاک یہ ہے کہ ہر مقدمے کا ذیل مقدمے میں تاثیر دوسرے مقدمے سے مختلف ہے۔ اسی اختلاف کے پیش نظر یہ تقسیم کی گئی ہے۔ اب دیکھیں تاثیر مختلف ہے۔ بعض اوقات بعض مقدمات ایسے ہوتے ہیں جن کے وجود میں آنے کے بعد ہر حالت میں مقدمہ ذیل مقدمے کے وجود سے ذیل مقدمہ وجود میں آتا ہے۔ بعض اوقات مقدمہ اپنے اثر دکھانے کے لیے، یا یوں کہیں مقدمے کی وجہ سے ذیل مقدمہ مؤثر بن سکتا ہے، یا بعض اوقات ہے کہ مقدمہ جو ہے ذیل مقدمے کی وجہ سے ذیل مقدمے سے ہم قریب ہو جاتے ہیں، یا یوں کہتے ہیں بعض اوقات ذیل مقدمے کی وجہ سے ہم مقدمات کو انجام دیتے ہیں، اور ان مقدمات کو انجام دینے کی وجہ سے مقتضی اپنا اثر دکھاتا ہے، اور جو معنی ہوتا ہے اس معنی کو برطرف کیا جاتا ہے۔ اور سب سے پہلے سبب ہے۔ سبب کی کیا تعریف ہے؟ سبب کی جو ہے علماء نے 2 تعریفیں بیان کی ہے۔ ان میں سے پہلی تعریف کیا ہے؟ سبب وہ ہے جس پر مسبب موقوف ہو اور جس کے وجود کی وجہ سے مسبب وجود میں آتا ہو۔ بعض اوقات سبب کو مقتضی بھی کہا جاتا ہے، جیسے طلوع الشمس سبب ہے نماز کے واجب ہونے کی۔
ٹھیک ہے. نماز جو ہے انسان پر واجب ہے، تو یہاں پر کب نماز واجب ہوتی ہے؟ نماز ظہر مثلا دلوک الشمس سے، یہ دائرہ نصف نہار سے جب سورج جو ہے دوسری طرف جو ہے جب رجوع کرنا شروع کرے، مائل ہونا شروع ہو جائیں، پھر انسان پر نماز ظہر واجب ہو جاتی ہے. بس یہاں پر کیا یہ مقتضی ہے، یعنی سبب کا مطلب یہاں پر مقتضی ہے، یعنی اقتضاء وجوب اس میں پایا جاتا ہے. اگر کوئی معنی موجود نہ ہو، مثلا معنی کوئی اور معنی کی مثال ہم دے سکتے ہیں، انسان کے پاس جو ہے وہ انسان مجبور نہ ہو، یا مثال کے طور پر وضو کرنے کے لیے اس کے پاس پانی موجود ہو، یا شرائط عامہ تکلیف ہے مثال کے طور پر اس وقت جو ہے انسان مختار ہو، مضطر یا مکرہ وغیرہ نہ ہو، یا انسان کے پاس عقل موجود ہو یا بالغ ہو چکا ہو، تو کیا ہو جائے گا؟ اس مقتضی کی وجہ سے نماز انسان پر واجب ہو جاتی ہے. لیکن علماء نے ایک اور تعریف بھی بیان کی ہے، سبب کی ایک دوسری تعریف بھی بیان ہوئی ہے. وہ تعریف کیا ہے؟ وہ تعریف یہ ہے، سبب وہ شے ہے جس کے وجود سے مسبب وجود میں آتا ہے اور جس کے عدم سے مسبب معدوم ہو جاتا ہے. یعنی کیا ہے؟ مسبب کا وجود میں آنا اور مسبب کا معدوم ہونا، یہ کمپلیٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کس چیز پر؟ اس کاز کے، اس سبب کے وجود پر. اگر سبب وجود میں آ گیا ہو تو مسبب بھی وجود میں آ جائے گا، اگر سبب وجود میں نہیں آیا ہے تو مسبب بھی کیا ہو جائے گا؟ یعنی یہ معدوم ہو جائے گا. پہلی قسم میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ سبب کا، مسبب کا وجود سبب پر ڈیپینڈ ہے، لیکن عدم کے بارے میں کوئی بات ہم نے کی نہیں تھی. ہم نے کہا تھا مقتضی کی طرح. یہاں پر کیا کہہ رہے؟ نہیں، وجود اور عدم دونوں کے دونوں موقوف ہے سبب کے وجود پر. لیکن علماء کو یہ تعریف دوم جو ہے وہ پسند نہیں ہے، اس پر اعتراض کرتے ہیں. ان کا اعتراض یہ ہے، اس تعریف سے علت تامہ اور سبب دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، جبکہ علت تامہ اور سبب دو مختلف چیزیں ہیں. اب دیکھیں یہاں پر آپ نے کہا سبب وہ ہے جس سے مسبب وجود میں آتا ہے اور جس کے عدم سے مسبب معدوم ہوتا ہے. اس کے مطلب یہ ہو کہ یہ علت تامہ ہے. علت تامہ کے کیا مطلب ہے؟ کسی بھی چیز کے لیے جب تک اس کے علت تامہ وجود میں نہ آئے وہ شے وجود میں نہیں آ سکتی ہے، اور جب علت تامہ جب مفقود ہو جائیں تو مسبب بھی وجود میں آتا ہے. اگر آپ کی اس تعریف کو اگر ہم مانیں تو اس کا نتیجہ جو ہے ایک فاسد نتیجہ لازم آتا ہے. وہ کیا ہے؟ سبب جو ہے ایکول ٹو علت تامہ ہے، جبکہ علت تامہ اور سبب میں بہت زیادہ فرق موجود ہے. اسی فرق کی وجہ سے علماء کیا فرماتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ تعریف اول بہتر ہے تعریف دوم سے، کیونکہ تعریف جیسا کہ منطق میں کہا گیا ہے، تعریف کیا ہونی چاہیے؟ تعریف جامع افراد ہو اور معنی اغیار ہو. یہ جو تعریف ہے یہ تعریف جو ہے زیادہ اس کا سرکل کہہ دیں، یہ زیادہ براڈ ہے، اس میں اور چیزیں بھی شامل ہو رہی ہے جو شامل نہیں ہونی چاہیے تھی. اچھا، وجود سے وجود اور عدم سے عدم کا لازم آنا علت تامہ کا نتیجہ ہے، اور سبب جز علت ہے، علت تامہ نہیں ہے. بس تعریف اول صحیح ہے. اب ہم تیسری جو قسم ہے، بلکہ ہم یوں کہہ دیں سبب کو اگر ہم ایک تعریف اگر سبب کی جو ہے ایک ہی تعریف کو اگر ہم تسلیم کریں تو مقدمے کی جو دوسری جو قسم ہے، تقسیم چہارم میں مقدمے کی دوسری قسم ہے وہ شرط ہے. شرط کی تعریف کیا ہے؟ شرط وہ ہے جس کی وجہ سے فاعل میں مؤثر بننے کی اور قابل میں اثر پذیری کی صلاحیت موجود ہوتی ہے. ایک مثال آپ کے لیے دے دوں تو مثلا کیا ہے؟ آگ ہے اور کپاس ہے مثال کے طور پر. تو یہاں پر کیا ہے؟ آگ میں کپاس کو جلانے کی صلاحیت موجود تو ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آگ اس کپاس کے قریب ہو. وگرنہ گھر میں کوئی آگ جلائے تو اگر کھیت میں کوئی یہاں پر کپاس موجود ہو تو گھر میں آگ کے جلنے کی وجہ سے وہ کپاس یہ آگ نہیں جلا سکتی ہے. اس لیے شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ مجاورہ کہا جاتا ہے، کا مجاورۃ النار للقطن. مثلا کیا ہے؟ آگ کا قریب ہونا. یہ قریب ہونا شرط ہے، کس کے لیے؟ اس آگ کے جلانے کے لیے. ان فاعل آگ کیا ہے؟ فاعل ہے. مؤثر اس کے جلانا، یہ جلانا موقوف ہے کس بات پر؟ ایک شرط پر. وہ شرط کیا ہے؟ وہ قریب ہو. کیا قریب ہو؟ آگ کے قریب ہو. وہ شے آگ کے قریب ہو یا آگ اس چیز کے قریب ہو. یہ ہو گئی بات. مثال جو ہے کس کی مثال ہے؟ فاعل میں مؤثر بننے کے لیے شرط کا ہونا ضروری ہے، لیکن یا قابل میں اثر پذیری ہے. اس کی کیا مثال ہے؟ مثلا کیا ہے؟ لکڑی اگر خشک لکڑی ہو تو آگ جلا سکتی ہے،
لیکن کیا ہے شرط، کیا ہے شرط یہ ہے لکڑی خشک ہو. اگر وہ لکڑی خشک نہ ہو تو پھر کیا ہوگا، آگ قریب بھی ہو تب بھی جو ہے وہ لکڑی نہیں جلے گی. تو یہ کیا ہے، یہ جو خشک ہونا یہ شرط ہے اس چیز میں قابل، یعنی جلنا جو ہے ایک صفت ہے کس میں، لکڑی میں، وہ اثر پذیری ہے. اس اثر پذیری کے لیے کیا ضروری ہے، خشک ہونا ضروری ہے. اسی طرح سے اگر ہم شرعی مثال آپ کی خدمت میں پیش کریں تو مثال کیا ہو سکتی ہے، مثلا نماز کے لیے طہارت شرط ہے، جب تک طہارت نہیں ہوگی تب تک نماز نہیں ہو سکتی ہے. اسی طرح سے استطاعت مالی شرط ہے کس کے لیے، وجوب حج کے لیے. اب موعد کی تعریف، موعد کیا ہے، یہاں پر عربی میں تعریف اس کے اس طرح تعریف کی جاتی ہے، ما یقرب المعلول الی العلت. موعد وہ ہے جو معلول کو علت کے قریب کر دیتا ہے، یعنی جو چیز علت کو معلول کے قریب کرے اسے موعد کہا جاتا ہے. جیسے سیڑھی کا ہر زینے کو کراس کرنا دوسرے تک پہنچنے کے لیے مقدمہ ہے. اگر کوئی انسان بلندی پہ جانا چاہتا ہے، وہاں پر ایک سیڑھی موجود ہو، اس کے مختلف سٹیپس ہوں، تو ہر سٹیپ پہ قدم رکھنے سے وہ دوسرے سٹیپ سے قریب تر ہو جاتا ہے، اور آخری سٹیپ کو جب یہ کراس کرے گا تب جا کے وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا. معنی کی تعریف فرماتے ہیں، ما یکون وجودہ مانعا عن تأثیر المقتضی. ان ہر وہ شے جس کی وجہ سے مقتضی اپنا اثر نہ دکھا سکے اسے معنی کہا جاتا ہے. جیسے قتل شرعی اعتبار سے معنی ارث ہے. ٹھیک ہے، قتل کیا ہے، معنی ارث ہے. اگر کوئی بندہ، کوئی بچہ اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے تو اس قتل کے نتیجے میں وہ وارث نہیں بنتا. ٹھیک ہے، وراثت میں سے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، چونکہ یہ کیا ہے، یہ معنی ہے. اسی طرح سے حدث صحت صلات کے لیے معنی ہے. کوئی انسان حالت نماز میں اگر اس سے کوئی حدث سرزد ہو جائے تو پھر نماز اس کی باطل ہو جاتی ہے. تو یہاں پر کیا یہ حدث جو ہے یہ معنی ہے کس کے لیے، نماز کے لیے. اب ہم سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. سوال کیا ہے، سبب کی دونوں تعریفوں میں فرق واضح کریں. سبب کے ہم نے دو تعریفیں کی ہیں تو دونوں تعریف میں کیا فرق ہے. موعد کی ایک مثال دے کر وضاحت کرے، معنی کی تعریف کرتے ہوئے ایک مثال بیان کریں. وصلی اللہ علی سیدنا و حبیبنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.